لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ جھوٹ ہے، غلط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ لڑائیاں، 100 سے زیادہ لڑائیاں ہیں، اور 100 لڑائیاں کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورے عرب کا پورا خطہ، اب صرف سعودی عرب نہیں بلکہ عرب کی ساری ریاستیں، سارا ایریا، سارا علاقہ فتح کر لیا آپ نے۔ اسلام پھیل گیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد وہ سارے کے سارے احکام نافذ کر دیے جو اب تک اتر چکے تھے یا اس کے بعد کچھ دن مزید بعد تک اترنے والے تھے، وہ سارے کے سارے احکامات لاگو کر دیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے واسطے تمہارا دین ہم نے کامل بنا دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے ہم نے دین کو اسلام کے نام سے پسند کر دیا۔ اور یہ سارے کا سارا قصہ دنیا میں اس طریقے پر 10 سال کے اندر اندر پھیل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 100 سے کم لوگ شہید ہوئے، اور مشرکین کے 100 سے کچھ زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور وہ قتل ہو گئے۔ بس اتنی لمبی لڑائیاں لڑ کے اتنا لمبا چوڑا سلسلہ کرنے کے بعد بس چند بندے قتل ہوئے، بقیہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امن و امان سکون کے ساتھ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا۔ اور اسلام کے اوپر یہ دھبا اس وقت نہیں لگا، آج کچھ لوگوں نے اس کی دشمنی کے اعتبار سے یہ شوشہ چھوڑ کر مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنا چاہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ اس سلسلہ میں بہت لمبی چوڑی بحث کی جاتی ہے کہ جی غلام بنانے کا سلسلہ یہ مسلمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے بعد بھی یہ غلام بنانے کا سلسلہ کیا ہے، جبکہ آج اس دور میں غلامی کا کوئی تصور نہیں۔ غلام کیا ہوتا ہے، اس بات کو حوا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ ہمارے نادان دوست جو آج بھی عرب کے اندر ان کے مزاج اور ان کے رواج کو بنیاد بنا کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قدیم دور سے خاص طور پر ان علاقوں میں جن میں آبادیاں تھیں، اور آبادیاں کیا تھیں، اصل آبادیاں عرب کے علاقے میں ہی تھیں۔ اسلام کے احکامات بھی عرب کے علاقے میں ہی نازل ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام بھی جن جن کا تذکرہ قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے اور لوگوں کے ساتھ متعارف ہوئے ہیں، وہ اسی علاقے کے رہائشی تھے، اسی علاقے میں ان کو دعوت کے لیے اللہ پاک نے منتخب کیا اور وہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے، اس لیے بدنامی زیادہ اس وجہ سے بھی ہوئی۔ یہاں ہمارے ہندوستان میں یا دیگر علاقوں میں جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کون کس علاقے میں آیا، کس طریقے پر آیا، کیونکہ اسلام کا زیادہ تر تعلق اور زیادہ تر ابھرنے کا شروع دن سے ہی وہ اسی علاقے میں رہا ہے، اس لیے یہی کنسپٹ ہے سب کے ساتھ۔ اس وقت ہے عرب میں بھی اور باہر لوگوں میں بھی، بلکہ باہر لوگوں میں بہت دیر بعد تک بھی آج تک یہ سلسلہ چلا آیا ہے۔ امریکہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا فنکار سمجھتا ہے اور بہت اپنے آپ کو تہذیب یافتہ سمجھتا ہے، اس کو تہذیب کی ابجد کا بھی کبھی پتہ نہیں تھا، اور وہاں غلامی آج تک چل رہی ہے۔ کچھ سالوں تک یہ سلسلہ وہاں تھا۔ کالے آج بھی وہاں غلام ہیں، حالانکہ کالے وہاں کے اصل باشندے ہیں، لیکن ان کے حقوق کوئی نہیں۔ اسلام کو کیوں بدنام کیا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اب اسلام کے ولی وارث کوئی نہیں،
نہ مسلمانوں کے اپنے اندر جان رہی، نہ ان کے اعمال اور کردار میں جان رہی، نہ ان کے اخلاق اور ان کے دین میں ان کے پاس آ کے جان رہی۔ اس لیے وہ لوگ چونکہ کمزور ہیں، اور کمزور آدمی، پنجابی میں مثال مشہور ہے، ڈاڈے دا 100 بنتا ہے۔ لوگ 7 5 20 گن لیں تو 5 20 کے بعد 100 بن جاتا ہے، لیکن جو طاقتور ہے وہ 7 دفعہ 20 20 گنے تو پھر جا کے 100 بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ قدیم دور سے جاہلیت کا کوئی بھی دور ہو، وہ امریکہ کا ہو، وہ سعودیہ کا ہو، یا عرب کا ہو، عجم کا ہو، جس علاقے میں بھی جہالت آئے گی، اللہ اس کے احکامات سے دوری ہوگی، اللہ کے دین سے دوری ہوگی، اللہ کے دین کو پڑھا نہیں جائے گا، وہاں انسانیت کی غلامی لازمی طور پر ہوگی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمیشہ تجربہ یہی رہا ہے، تاریخ اسی بات کو ثابت کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی طریقہ کار یہی تھا۔ اس دور میں بھی جب تاریخ پڑھی جاتی ہے تو دو ہی چیزیں سمجھ آتی ہیں، یا تو لوگ اپنی کمائی کر کے کھاتے تھے یا لوٹ مار کر کے کھاتے تھے۔ لوٹ مار کر کے جس قبیلے نے دوسرے پر حملہ کر دیا، لڑائی ہو گئی، جو جیت گیا وہ سارے کے سارے دوسرے قبیلے کی عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو، سب کو وہ پکڑ کر غلام بنا لیتے تھے، اور ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے کسی طرح۔ جس طرح بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، گائے بھینس ہوتی ہے، اس طریقے پر لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ کافی دیر بعد تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ان کے وقت نشان صرف یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ پکڑا، راہ جاتے ہوئے کسی بندے کو پکڑ لیا اور اس کے کان میں سوراخ کر کے اس میں دھاگا ڈال دیا، بس۔ اب دھاگا ڈلنے سے وہ بندہ غلام بن گیا، اس کو کوئی دنیا کی طاقت غلامی سے نجات نہیں دلا سکتی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتا وہ غلام کے طور پر ہی متعارف ہوتا کہ یہ نشان ایسا مضبوط تھا کہ کان کے اندر سوراخ ہو چکا ہے، لہذا تو کسی نہ کسی کا غلام ہے۔ اب اگر وہ پیچھے آزاد بھی تھا یا اب تازہ تازہ آزاد ہو کر بھی آیا تھا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ اس کے کان میں سوراخ ہو چکا، بس یہ۔ پھر عورتوں کے حقوق ختم، بچوں کے حقوق ختم، لوگوں کے حقوق ختم، وہ ان کے غلام ہیں۔ زر خرید، ان کو بیچا بھی جا سکتا تھا، ان کو خریدا بھی جا سکتا تھا، دن بھر ان سے بیگار لی جاتی تھی، اور شام کو ان کو یا تو بھٹے کے گدھوں کی طرح ان کو رسی ڈال کے باندھ دیا جاتا تھا، بس پڑے رہتے۔ صبح اٹھے، ان کو ایک ایک روٹی کھلا دی، سارا دن ان کے گدھوں کی طرح ان سے کام لے رہے۔ یہ طریقہ تھا انسانیت کا۔ اسلام نے آ کر سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ توحید کی دعوت کا مطلب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ میرا بھی اللہ ہے، وہ آپ کا بھی اللہ ہے، میں بھی اس کا بندہ ہوں، آپ بھی اس کے بندے ہیں، اور پوری کائنات اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں۔ غلامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی کنسپٹ نہ تھا، کوئی تعلق نہ تھا کسی کا غلامی کے ساتھ۔ یہ اسلام نے سب سے پہلے دعوت دی۔ قصہ مختصر، بڑھتی رہی بات، آگے بڑھتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کر کے کسی نہ کسی طور پر غلامی سے لوگوں کو نجات دلانا شروع کی۔ کسی کا روزہ خراب ہو گیا یا جان بوجھ کے اس نے روزہ خراب کر لیا، اس کے بدلے میں ایک غلام آزاد کر دیا۔ کسی نے کسی پر ظلم زیادتی کر لی، تھپڑ مار دیا، اب وہ پشیمان ہے کہ میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے، آپ نے، میں اس کو آزاد کر دیا۔ اب کچھ گناہ ایسے ثابت ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے بدلے میں اس کو روزہ رکھ کے اس کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہونے کے ذرائع شروع ہو گئے۔ سارے کی ساری غلامیت کے احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
منتشر کر کے اب مختلف حالات میں ان کے احکامات کو جاری کر کے غلامی کا سلسلہ ختم کر دیا، لیکن اس کے باوجود حالات ایسے رہے کہ غلامی مکمل طور پر ختم نہ ہو سکی، نہ کی جا سکی، نہ کی جا سکتی تھی، نہ کی جا سکتی ہے۔ آج بھی غلامی کا سلسلہ اسلام کے اندر، یہ بات آپ نے سنی ہے کہ سب سے پہلے کافروں کے ساتھ جب مٹ بھیڑ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو، اس کے بعد ان کو پھر مضبوطی سے پکڑ کے ان کو غلام بنا لو۔ سب سے پہلی سستی وجہ وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمیں غلام بنانے کا حکم دیا ہے، اس طرح دوسرے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے سابقہ اثرات کی بنیاد پر غلام بنا لیتے تھے۔ دونوں طرف سے پکڑے گئے بندے، بھلے کسی کا ایک بندہ پکڑا گئے یا 100 بندہ پکڑا جائے، جب لڑائی ختم ہوتی تو یہ لوگ اپنے غلام چھڑانے کے لیے ان کے ساتھ سودے بازی کرتے کہ ہمارے غلام آپ چھوڑ دیں، آپ کے غلام ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو چھڑانے کے لیے ان کے غلام چھوڑ دیتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا، اور آج بھی قیدیوں کا تبادلہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ اگر قیدی کو مضبوط کر کے باندھنا اور ان سے قیدی کو اپنے ہاں رکھ لینا اور اس سے غلامی کا تعلق جوڑ لینا اگر نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا نتیجہ؟ کہ لوگ مسلمانوں کے خلاف چڑھ دوڑتے اور نتیجہ یہ نکلتا کہ غلام بن جاتے مسلمان۔ ہم اپنے دین کی وجہ سے ان کے غلاموں کو چھوڑنے کے پابند ہوتے، اور وہ لوگ اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے ہمارے مسلمان غلاموں کو چھوڑنے کے پابند نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیلنس قائم رکھا، بھلے ایک بندہ ہو یا 10 بندے ہوں، ایک کے مقابلہ میں 100 ہو یا ایک کے مقابلہ میں 1000 ہو، وہ ایک کے مقابلہ میں جتنے چاہیں اپنے غلام آزاد کروا سکتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر یہ قانون موجود ہے، اس لیے کہ انسانیت اور انسانی ذہنیت وہ صرف یہی ہے کہ جب بھی کسی بندے کو زیر کیا جاتا ہے اور اس پر بندہ اپنا اتنا تسلط، نوکروں کا حال دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نوکری کرنے آئے ہیں، وہ انہوں نے مزدوری کر کے ان لوگوں نے اپنی خدمت بیچی ہے، جان نہیں بیچی، اس کے باوجود وہ نوکروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ غلاموں کی طرح ٹھڈے مار کر ان کو کام کرایا جاتا ہے اور کسی کی جرت نہیں ہوتی۔ ہمارے آج بھی اس دور کے اندر جہاں سرداری نظام ہے، وہاں سرداری نظام میں یہی سلسلہ جاری ہے کہ اپنے علاقے کے ایک ایک بندے کو وہ غلام سمجھتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک قصہ آپ کو سنایا تھا، ہمارے ہاں لئیے میں سرداری نظام تھا، سردار ہیں وہاں۔ الیکشن میں جماعت اسلامی کا ایک بندہ لال خان مگسی اب فوت ہو گیا، اس کو کسی بندے نے خبر دی کہ جماعت اسلامی کا فلاں بندہ وہ آپ کے خلاف اور آپ کی جماعت کے خلاف باتیں کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ چونکہ جماعت اسلامی کے بارے میں تصور کیا جاتا تھا کہ یہ آزاد لوگ ہیں اور ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے، اس معنی میں کہ یہ غلام نہیں ہے، غلامی ذہنیت جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے اندر ہے۔ اس بندے کو ہی پتہ چل گیا کہ سردار کو میرے اس بندے نے شکایت لگا دی ہے۔ اللہ کی قدرت، الیکشن شروع تھا، الیکشن کے شروع ہونے کے بعد لائن میں وہ بندہ کھڑا تھا ووٹ دینے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ لال خان مگسی کے خلاف وہ ووٹ نہیں دیا جا سکتا تھا، لائن بھی اسی کی تھی، اس کا اپنا پولنگ اسٹیشن تھا، وہی سردار تھا۔ تو چلتے چلتے گاڑی پر آیا سردار، اس نے گاڑی پر ایسے نظر مارتے مارتے دیکھا وہ بندہ جس کے بارے میں اس کو خبر ملی تھی، اس پر اس کی نظر پڑی تو اس نے ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو روکا اور اس بندے کو ذرا گہری نظر دیکھا، کہا کچھ نہیں، گہری نظر سے دیکھا۔ لوگوں کا بیان ہے کہ کھڑے کھڑے اس کا پیشاب دیکھا اور وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، کہتے سردار جی آپ کو کسی نے غلط رپورٹ دی۔ اب کیا غلط رپورٹ دی ہے؟ اس کو بھی پتا ہے، اس کو بھی پتا ہے، اس کو بھی پتا ہے غلط رپورٹ کا، اس کو بھی پتا ہے غلط رپورٹ کا، لیکن نظام یہ ہے۔ ہمارا وزیر اعظم جتوئی رہا ہے،
تکبیر ایک رسالہ نکلتا تھا کراچی سے، اس میں اس کے بارے میں جب اس کے دور میں الیکشن ہوئے تو اس کا ایک قصہ لکھا تھا. کہتا ہے کہ اس کا اپنا حلقہ، اپنی زمینوں کا حلقہ، مزیرگی کا حلقہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ صبح سے ایک اونٹ چلتا ہے اور شام تک اس کے ایریے کو کراس نہیں کر سکتا. اس میں اس کے اپنے باغ ہیں، اپنا اس کا ایریا ہے، اپنی اس کی مخلوق ہے، وہاں شام تک اس ایریے کو کراس نہیں کر سکتا. اس کا ایک جملہ لکھا تھا کہ میرے حلقے میں کسی بندے کے بارے میں اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس نے جتوئی صاحب کے خلاف ووٹ دیا ہے یا جتوئی صاحب کے خلاف بات کی ہے، دوسرے دن وہ بندہ غائب، اور غائب ہونے کے بعد پھر قیامت کو ملے گا، پہلے نہیں ملتا. یہ سرداری نظام کا آج بھی دنیا کے اندر، اس دور میں بھی دنیا کے اندر یہ حال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس ذہنیت کو سمجھتے ہوئے یہ پابندی لگائی ہے کہ تم ان کو مضبوط پکڑو. اب اگر حالات ایسے تقاضا کرتے ہیں کہ تم اپنے غلام، اپنے قیدی چھڑا لو، وہ اپنے قیدی چھڑا لو، آزاد ہو گئے، بات ختم ہو گئی. اور اگر وہ اپنے قیدی، ہمارے قیدی نہیں چھوڑتے، اس کو غلام بناتے ہیں، تو ہمیں بھی اختیار ہے کہ ان کو بھی غلام بنایا جائے بس. ورنہ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی لگائی ہے. آپ سر سے میں فرمایا کہ آج اس دور میں جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی بندے کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. البتہ غلام کو آزاد کرنے کے لیے یہ پابندی ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی ایک غلام کو آزاد کر دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کو اس بندے کے بدلے میں، آزاد کیے ہوئے بندے کے بدلے میں آزاد کرنے والے کو آگ سے آزاد کر دے گا. ایک ایک جز، انگلی کا ایک ایک پور، جسم کا ایک ایک بال، اس غلام کے آزادی کے بدلے میں اس کے بالوں کو، اس کے جسم کو، اس کے گوشت کے ٹکڑے کو، اس کے ناخن کے حصے کو آزاد کر دیا جائے گا. اگر کوئی آدھا غلام آزاد کر دیتا ہے تو وہ بندہ کتنا ہی مجبور اور کس قدر ہی وہ گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس غلام کی آزادی کی وجہ سے اس بندے کو اس کو آزاد کر دے، جہنم سے آزاد. چھوٹے چھوٹے وہ گناہ جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جناب میں کر لیتا ہے، ان کے بدلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا. یہ سارے کا سارا نظام کھلا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں، نہ اس میں کوئی شرم ہے، نہ اس میں کوئی حیا والی بات ہے، نہ اس میں کسی کو اپنے آپ کو، اپنے کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے والی بات ہے. کوئی بندہ اگر الزام لگاتا ہے تو اس کو حقائق کا پتہ نہیں، اس لیے الزام لگاتا ہے. دیکھیں یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کسی مشرک کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کا کوئی حق نہیں، کوئی اختیار نہیں. مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق وہ ہے، زندگی کا مالک وہ ہے، موت کا مالک وہ ہے. اور پھر دنیا میں اللہ پاک نے انسان کا ایسا نظام بنایا ہے، اس کے پیٹ کا، اس کے علم، اس کے دماغ کا، اس کی سوچ کا، اس کی زبان کا، اس کے ہاتھوں کا ایسا نظام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نظام غیر مرئی طریقے سے بنایا ہے، اور آج تک اس نظام کو پوری طرح لوگ پورے سمجھ نہیں پائے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس احسان کے بدلے میں بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کو دینا کیا پڑا ہے؟ قیامت آئے گی، اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے کو سامنے لائے گا. ہاں بھی تو میرے لیے کیا لے کے آیا؟ کہ اللہ تیرے لیے یہ اتنا پیسہ زکوٰۃ کا دے دیا، اتنا پیسہ صدقات کا دے دیا، یہ فلاں کام کر لیا، روزے رکھوا دیے، روزے کھلوا دیے، یہ سارے کے سارے نیکیاں کر لی، کرا لی، اتنا صدقہ وغیرہ وغیرہ سب احکامات. فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے. بھائی کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ میں نے تجھ سے ایک چیز مانگی تھی، صرف ایک، تو نے وہ تو دی نہیں. اتنا لمبے چوڑے صدقات کر کے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب یہاں کیا لینے ہیں؟ میں نے تو ایک چیز مانگی تھی. اللہ وہ کیا تھا؟
اللہ فرمائے گا کہ وہ تھا صرف تیرے دل کے نظریات اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کے متحد توحید کو مان لینا. صرف ایک بات میں نے مانگی تھی تجھ سے کہ تم میرے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کر لے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، باقی سارا کام میرا ہے. وہ تو نے کیا نہیں، اب تو کیا لینے آیا؟ چلو اٹھاؤ، ختم کرو اس سلسلے. اب صرف اللہ پاک نے کیا مانگا ہے؟ انسان کی آزادی، اس کو لذت کے، یعنی اس کو جو مزے دیے ہیں، جو اس کو کھانے پینے کے، ہضم کرنے کے، اس کی صحت کے، اس کی جوانی کے، اس کے بال بچوں کے، اس کی بیوی کے، اس کے سارے جو معاملات اللہ پاک نے اس کو دے دیے ہیں، وہ اپنے مزے سے زندگی گزار رہا ہے. صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا حق صرف اتنا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے. فرمایا اے بندے، تو میرے پاس آسمان سے لے کر زمین تک پوری کی پوری فضا گناہوں سے بھر کے آ جا. دنیا جہان کے تیرے اندر گناہ موجود ہوں، صرف شرک نہ ہو، میں سب کو بخش دوں گا، مجھے اس کی کوئی فکر ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے. صرف ایک بات ہو کہ شرک نہ ہو، بس باقی سب. وہی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی کہ سب سے پہلے وہ مشرک جس کو دنیا میں اتنے بڑے انعامات کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس پر انعام کیے کہ دنیا میں اس کو ساری کی ساری نعمتیں دے دی، ذہنی، جسمانی، روحانی، ساری کی ساری نعمتیں اس کو دے دی. صرف اس نے ایک توحید کا اقرار کرنے کا حکم دیا ہے، بس وہ نہیں کر سکا تو یہ ساری کی ساری نعمتیں بیکار اور بے ضائع. فرمایا اب ایسا بندہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، کھاتا اس کا ہے، پہنتا اس کا ہے، زندگی اس کی دی ہوئی بسر کر رہا ہے، لذتیں اور چٹخارے اس کے دیے ہوئے وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ، ایک توحید کا مرحلہ اس نے طے نہیں کر سکا. تو فرمایا ایسا بندہ جب کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو جائے، یہاں کافروں سے مراد وہ کافر جو اللہ کو نہیں مانتا، لیکن مڈ بھیڑ کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں تمہیں کافر ملے قتل کر دو. آپ کے ملک میں کوئی ہندو رہتا ہے، آپ کے ملک میں کوئی کافر رہتا ہے، آپ کے ملک میں مشرک رہتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ قبر پہ سجدہ کر کے آ رہا ہے، اس سے کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کو مار نہیں سکتے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے مقابلہ میں وہ بے دینی لے کر نہ آ جائے. مسلمانوں کا گروپ ہے، کافروں کا گروپ ہے، آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ہوتی رہے، لیکن جب یہ لڑائی اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ہوگی، پھر مسلمان کو حق ہے کہ ان کو مارے، ورنہ ان کے حقوق ہیں، زندہ رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، انہوں نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے، تجارتیں بھی کرنی ہیں، بچے بھی پیدا کرنے ہیں، سب کچھ ان کے حقوق ہیں. وہ اپنے حقوق کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ کرتے رہے، لیکن ان کو دین اسلام کے مقابلہ میں اپنا نیا دین بنانے کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کا حق ہے. اب جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حق کو لے کر ان کی طرف نکلتا ہے کہ تم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ان حقوق میں سے یہ حق ادا کرو، جب وہ انکار کر دے تو اسی بنیاد پر اگر لڑائی ہوتی ہے تو یہ ہے مڈ بھیڑ، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا جب تم کافروں سے ملاقات کرو تو پھر تمہارا پہلا کام یہ ہے فضرب الرقاب، ان کی گردنوں کو اڑانا ہے. سب سے پہلے تمہارا نقطہ نظر یہ ہو کہ یہ کافر زندہ نہ رہے. زندگی تو ہے ان کی، لیکن اس مرحلے کے علاوہ یہ مرحلہ جب آئے گا کہ اسلام اور کفر اس کی جنگ ہے. مسلمان کی حمایت میں نہیں لڑتا، مسلمان ملک کی حمایت میں نہیں لڑتا، مسلمان کسی اپنے اور اغراض و مقاصد کی خاطر نہیں لڑتا، وہ لڑتا ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دین بلند ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک بندہ اپنے جماعت کی حمایت میں لڑتا ہے، ایک بندہ بہادری کی خاطر لڑتا ہے، ایک بندہ ملک کی خاطر لڑتا ہے، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کون سا جہاد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ساری کی ساری بنیادیں جو ہیں یہ غلط ہیں. جو بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی ہے وہ یہ ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بلند ہو. بس
اور کوئی مقصد نہیں. اپنی ذاتی اغراض، ذاتی مقاصد، ان کی کوئی حیثیت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان میں ہیں، جنگ کے اندر ہیں. ایک کافر کو انہوں نے پکڑ کے اس کو دھکا دیا، لٹا لیا، اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے. اب چھاتی پر بیٹھے ہیں اور اس کی تلوار نکالی ہے. تلوار نکال کے اب اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. وہ نیچے پڑا ہے. اچانک حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو چھوڑ دیا اور الگ ہو گیا. وہ اٹھا بھاگ گیا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو پکڑا تھا، تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، وہ بے بس تھا. جب چھاتی کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے وہ بے بس ہو گئے. چھوڑ دیا اس کو. کیوں چھوڑا علی؟ کہنے لگے کہ جب میں نے اس کو پکڑا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی خاطر پکڑا تھا، دین اسلام کی خاطر. اس ناہنجار نے نیچے پڑے پڑے میں میرے منہ پر تھوک دیا. اس نے نیچے پڑے پڑے میرے منہ پر تھو. اب تو اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، نہ میرے ساتھ وہ لڑائی کر کے مجھے قتل کر سکتا تھا. میں جو اوپر بیٹھا تھا وہ مغلوب تھا، میں غالب تھا. اس نے یہ حربہ استعمال کیا کہ میرے منہ پر تھوک دیا. اب میں نے اس کو چھوڑ دیا. ابھی کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ پہلے جو میں نے اس کو پکڑ کے لٹایا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر غصے کی وجہ سے اس کو لڑا. اب جب اس نے میرے منہ پر تھوکا تو میری ذاتی بے عزتی، میرے منہ پر اس نے تھوکنے کی وجہ سے مجھے ذاتی طور پر رنجش دلائی، غصہ دلایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس غصے کے ساتھ میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا. وہ اخلاص، وہ للہیت میرے اندر نہیں رہی. میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مجرم تو ہے، اب میرا مجرم ہونے کے ناطے میں اس کو اپنے جرم کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جرم شو کر کے اس کو نہیں قتل کر سکتا. اس حد تک اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ پاک نے توفیق عنایت فرمائی اور دین کو مخلص بنایا. فرمایا اب اول وجہ جو ہے مسلمان کی کافر کے ساتھ لڑائی کی وہ یہ ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اس کا دین اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ بلند ہو. جب دین کی بلندی اصل مقصود ہے تو پھر اس کے بعد اب جن کو مار دیا، جو مر گئے سو مر گئے. اس کے بعد جو باقی بچے حتی اذا اسخنتموہم، جب تم ان کو اچھی طرح گرفتار قتل کر چکو فشد الوثاق، تو پھر جو باقی بچ جائیں ان کے رسیاں مضبوط کر کے ان کے مشکیں باندھ لو، چھوڑو نہیں. پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہے یا تو ان پر احسان کر کے چھوڑ دیا جائے گا یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا. یہ مسلمانوں کے امیر کی اور ان کے اپنے مشورے کے بعد شورا کی منشا کے مطابق عمل کیا جائے گا. اس میں اللہ نے مسلمانوں کو آزاد قرار دیا ہے. جو تمہارے حالات ہیں ان حالات کے مطابق ان پکڑے ہوئے لوگوں کو ان کے مطابق پھر حالات کے مطابق چھوڑو. سمامہ بن اسال نجد کا ایک علاقے کا امیر تھا، اپنے قوم قبیلے کا سردار تھا اور خود مختار تھا. وہ بندہ آیا بیت اللہ میں حج کرنے جا رہا تھا، عمرہ کرنے جا رہا تھا. مسلمانوں کی جماعت وہاں سے گزری، انہوں نے پکڑ کر قیدی بنا لیا، لا کے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کو پوچھیں سمامہ کیا حال ہے؟ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. کہتا ہے ہاں جی بڑا اچھا حال ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے ذات دمن، ایک خون والے بندے کو قتل کریں گے. اب خون والے بندے کا مطلب کیا ہے؟ میرے پیچھے میری قوم ہے جو میرا بدلہ لے سکتی ہے، میں خون رکھتا ہوں اور پیچھے بدلہ لینے والے لوگ موجود ہیں، وہ آپ کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں تو ایک محسن پر احسان کریں گے، میں احسان کا بدلہ دے سکتا ہوں. اور اگر آپ مجھے آزاد کر دیں، احسان کریں مجھ پر، تو وہ آپ کی مرضی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، بولے نہیں. یہ بات اس سے پوچھی، آپ چلے گئے. وہ بندہ ہے، اس کے کھانا پینا، اس کی قضاء حاجت وغیرہ سارے کے سارا بندوبست ہے. پکڑ کے اس کو لے جایا جاتا ہے، پکڑ کے لا کے اس کو باندھ دیا جاتا ہے. کپڑے ہیں، نہانا ہے، دھونا ہے، ساری ضرورتیں اس کے پوری. کہا کچھ نہیں. وہ 3 دن تک
دن کی اور رات کی نمازیں، مسلمانوں کا مسجد نبی میں آنا جانا، ایک دوسرے سے گفتگو، پیار محبت الفت، مسلمانوں کا جو طریقہ تھا وہ دیکھتا رہا۔ تیسرے دن پھر وہی بات، اگر آپ چاہیں تو قتل کر دیں، میرا بدلہ لینے والے لوگ موجود ہیں، چاہیں تو میں آپ کے احسان کا بدلہ دے سکتا ہوں، مال چاہیں تو جتنا آپ چاہیں میں دے سکتا ہوں۔ اور میں اسامہ کو چھوڑ دوں، سمامہ کو چھوڑ دیا گیا، وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ کہ اب کیا ہوا ہے کہ جی میں اس اخلاق اور اس وسعت ظرفی کو محسوس کر کے اس کے نیچے دب گیا ہوں، اب میرے اندر جرت نہیں یہاں سے جانے کی، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اب اگلا مرحلہ پھر آگے لمبا قصہ ہے، صرف اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، کس وجہ سے؟ حالات کا تقاضا تھا، اس بندے کی ضرورت تھی، یا اس بندے کے حالات کے مطابق آپ نے چھوڑ دیا، یہ انسان کو حق۔ اور اس طرح جنگ بدر میں 2 بندے قید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جنگ بدر میں 2 بندے قید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا حکم دیا، بقیہ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ وہ 2 بندے صرف اس وجہ سے کہ ان کا جرم بہت زیادہ تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر 2 بندے، ابن الخطل ایک دوسرا بندہ، ان کے بارے میں پتا چلا کہ جو پردے کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، حرم کے اندر پردے کے نیچے چھپے۔ جرم کی نوعیت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتی طور پر دشمنی اور ذاتی طور پر انہوں نے بدمعاشیاں کی تھیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بٹا لگانے کی اس نے کوشش کی، حتیٰ کہ امہات المومنین کے بارے میں اس نے غلط تصورات پیش کیے، غلط اشعار پیش کیے اور لوگوں کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کو موقع دیا گیا، اس نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، آپ نے میں ان کو جہاں ہیں وہی ان کو قتل کر۔ اب حرم کے اندر، بیت اللہ کے اندر، غلاف کعبہ کے اندر چھپے ہوئے بندے کو وہی قتل کر دیا۔ اس جرم کا تقاضا یہی۔ میرا مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ اسلام نے ظلم زیادتی بڑھائی نہیں، کم کی ہے۔ ظلم اور زیادتی بڑھائی نہیں، اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے۔ اس لیے کوئی بندہ یہ اگر خیال کرتا ہے کہ اسلام نے ظلم کیا یا زیادتی کی ہے تو وہ اس کی انجانہ پن ہے، یا اس کی اپنی جہالت ہے، اس کی اپنی علم کی کمی ہے، اس کو اس طرح سوچنا چاہیے۔ جنگ حنین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی ایک مسلمان کے حصے میں آ گئی، اس کے اپنی برادری میں ایک مقام اور مرتبہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خرید کر لیا، جس مسلمان کے پاس تھی اس کو ڈھیر ساری اس کے بدلے میں رقم دی، خرید کیا، خرید کر کے اس کو آزاد کیا اور اس کے ساتھ نکاح کیا۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی تو مسلمانوں نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے، صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک مستور اپنے سردار کی بیٹی تھی، اپنے سردار کی بیوی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ گئی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ ان کے ساتھ طے ہو گیا، سارے کے سارے قیدی آزاد کر دیے۔ یہ انسان کی اپنی حالات کے مطابق اپنا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، فشد الوثاق، یا تو مضبوط کر کے ان کو پکڑنا ہے، باندھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد اس اما منن بعدو، یا تو احسان لگا کے چھوڑ دینا ہے یا پھر فدیہ لینا ہے۔ فدیہ لینے کی مثال جنگ بدر کے قیدیوں کی مثال ہے، اور ڈھیر سارے لوگ اس طرح فدیہ دے کے چھوٹ گئے۔ جنگ بدر میں کچھ لوگ فدیہ دے کے چھوٹ گئے اور کچھ کو قتل کر دیا گیا حالات کے مطابق۔ جب ایک بندے کو اللہ پاک نے یہ اختیار دے دیا ہے تو اس اختیار سے فائدہ اٹھانا یہ اس کی اپنی ذاتی ثوابدید ہے۔ حتیٰ تازہ الحرب و اوزارہا، اصل مقصود کیا ہے کہ لڑائی ختم ہو، ہم لڑائی کو لمبا نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تبارک نے لڑائی کو لمبا کرنے کا حکم نہیں دیا، لڑائی صرف اس بنیاد پر ہے کہ وہ اللہ تبارک کے دین کی طرف آ جائیں، اور ان کا مشن بھی یہی ہو جو ہمارا مشن ہے کہ اللہ تبارک کا دین بلند ہو۔
مقصود صرف اللہ کا دین ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اس کو بلند کرنا ہے۔ اب کوئی بندہ اگر لڑائی نہ کرتا ہے، مسلمان معاشرہ ہے، مسلمانوں کے اندر رہتا ہے، اسلام کے ساتھ ہے، خود بھی مسلمان ہے، مخلص ہے، اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر چکا ہے، معاشرے کے اندر اس کا جو مقام ہو سو ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ جتنا کوئی بندہ مخلص ہوگا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اتنا ہی اس کا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں مقام بلند ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسود کو پکڑ کے کہنے لگے، حضرت اسود میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہے تجھ سے زیادہ ہے، ایک مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ قیدی بن کے آئے، باتیں ہوئی، ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک قتل کا کیس آیا، میں بھولا، ایک قتل کا کیس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، ڈھیر سارے بندے اس قتل میں ملوث تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اگر 100 بندہ بھی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوگا اور مجھے پتہ چل جائے واقعتاً کہ یہ 100 بندہ اس کے قتل میں شریک ہے تو میں 100 کے 100 کو قتل کر دوں، کہ ایک مسلمان کی عزت ایک 100 بندے کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کو ہم پامال نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے ساتھ مخلص بندے کو ہم رائے گاہ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کے پاس اپنی پاور موجود ہو، وہ اپنے فیصلے اسلام کے مطابق آپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے فیصلے وہ باہر سے درآمد کر کے پہنچائے جائیں اور باہر سے حرکت ہو، رسی ہلے گی تو ہمارے یہاں فیصلے ہو گئے تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، نہ ہمارے جہاد کی کوئی حیثیت رہے گی باقی۔ پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے پیچھے سے گولیاں ماری جائیں گی تو ہم لوگوں کے سامنے شہید قرار پائیں گے، اپنے اپنے اندر شہید قرار پائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا مقام ہوگا؟ کوئی مقام نہیں، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے جہاد کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا مقصد نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے دین کا، لیکن پیچھے سے تار ہلتی ہے کہیں اور سے، یہ کوئی مشن نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو قتل کرانے والی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں پکڑے جانے والی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی خاطر لڑنا مرنا صرف اس بندے کے لیے ہے جو خالصتاً اللہ کے دین کی خاطر، اگر کسی ایک مسئلے کی خاطر بھی کوئی بندہ لڑ مرتا ہے اور قتل ہو جاتا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بہت بلند مقام رکھتا ہے، بھلے اس کے بدلے میں ہزاروں بندے بالمقابل آ جائیں اور اس بندے کا مشن صرف ایک اللہ تعالیٰ کا دین مقصود ہو تو۔ اسی لیے فرمایا پھر شد الوثاق، پھر مضبوط کرنا ہے ان کے باندھے ہوئے رسی کو، ان کی قید کو طاقتور بنانا ہے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانٍ، پھر یا تو احسان لگا کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر چھوڑ دینا ہے حتیٰ کہ لڑائی ختم ہو جائے۔ ذالکا، یہ احکامات ہم نے آپ کو دے دیے، ان کو سمجھے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ان کے مقابلہ میں نہ لاتا، بلکہ خود آپ اللہ ان کفار کا آپ بندوبست کر لیتا اور تمہیں یہ تکلیف نہ کرنا پڑتی۔ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن یہ صرف اس لیے ہے کہ تمہارے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے کہ تم میں سے اللہ کی خاطر کون لڑتا ہے اور کرائے کا ٹٹو بن کے کون لڑتا ہے، کرائے کے کتنے لوگ ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی خاطر جان دینے والے کتنے لوگ ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے بیان کیا گیا، بعضکم ببعض۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے مسلمان، فلن یضل اعمالہم، وہ گھبرائے نہ، ان کے اعمال اللہ پاک ضائع نہیں کرے گا، ان کا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے اور اس کو بینیفٹ ملے گا۔ سیہدیہم، دنیا میں ان کی اللہ پاک خود رہنمائی فرمائے گا، ویصلح بالہم، اور ان کے حالات کی خود آپ اللہ اصلاح فرمائے گا۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حالات کی آپ اصلاح فرمائے گا۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
اس کے کہنے کے مطابق دین اسلام پر زندگی بسر کریں گے. کب؟ جب وہ مسلمان ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. آج ہم پر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ ملکی سطح پر، حکومتی سطح پر، نجی سطح پر، نیچے تک کی سطح پر ہم اسلام پر مکمل عمل پیرا نہیں ہیں. مکمل عمل پیرا نہیں ہے. ہمارے بچوں کا مقصد سکول جانا، دین اسلام نہیں. سکول بنانا ہمارا مقصد دین اسلام نہیں. دین اسلام کو بنانے والے، پڑھانے والے، پڑھنے والے، مساجد خالی ہو گئی، مدارس خالی ہو گئے، اب ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور ہم اپنے ہی ملازمین کو پابند کر رہے ہیں کہ اب ان کے خلاف یہ گھیرا تنگ کرنا ہے، ان کے خلاف یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. یہ سارے کے سارے مقاصد کیا ہے؟ صرف دین اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. اسلام کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. عرفها لهم، اللہ نے اس جنت کو تعارف کروا دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. سودا ہے، کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر لیں، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اس کو آگے پھیلانے کے لیے، خود پڑھنے پڑھانے کے لیے، اپنے بچوں کو اس طرح لگانے کے لیے. یہ سارے کا سارا ماحول تبدیل کر لیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر سکتا ہے. آج بھی کر سکتا ہے. بدر میں اگر کر سکتا تھا تو آج بھی کر سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اسی وقت آئے گی جب ہم لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاطر اپنی زندگی کو وقف کریں گے. تو وہ جو ثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا، مضبوط بنائے گا. والذین کفروا فتعص لهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تعص لهم، بربادی ہے ان کے لیے. واضل اعمالهم، ان کے عمل ضائع. کیوں؟ یہ سب کچھ دو گروپ بنائے، ان دو گروپوں میں یہ ساری کی ساری بحث کر کے فیصلہ کیا کیا؟ ذالکا، یہ فیصلہ ہم نے یوں کیا ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے اور کافروں کی گردنوں کو اڑوائیں گے، ان کو قتل کرائیں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے، ان کے عمل ضائع کریں گے. بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو انہوں نے ناپسند کیا. ناپسندیدگی کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے نازل کیا قرآن مجید. آپ ایمانداری سے پوچھیں، ہاتھ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے طور پر اپنے اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں مجھے بتائیں کتنے لوگ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ قرآن مجید کے احکامات کو مانتے ہیں؟ ماننے کے بعد ایک حکم آ گیا ہے، اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. انہوں نے اپنا نقصان کر لیا اس مقصد کے لیے کہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے، میرے مقاصد، میرے حالات اس مقصد کے لیے پورے نہیں، میں اپنے مقاصد کو چھوڑ کر اللہ کے مقاصد کو پورا کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی روزی کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر اپنے ترازو کو سیدھا کر رہا ہوں، اپنی زبان کو سیدھا کر. کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا میں اللہ کا حکم مان کر کوئی کام کرتے؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، جو اللہ کے احکامات کو ناپسند کرتا ہے اللہ نے ان کے عمل ضائع کر دیے. دیکھیں یہاں جو اللہ کے احکامات ہیں وہ کیا؟ انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے نازل کیا کیا ہے؟ قرآن مجید. نازل کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. کسی پیر کا، کسی گدی نشین کا، کسی کرنے والے کا، کسی جادوگر کا کوئی نام نہیں لیا، کوئی دین نہیں بتایا. نہ کسی جادوگر کے پاس دین ہے. دین سیدھا سادہ ہے ہر بندے کے لیے عمل کرنے کے لیے. اسی بات کو پکڑیں گے تو اللہ پاک ہماری مدد کرے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.